حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کے انداموں سے متعلق سوالات اٹھتے ہیں جن میں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کی بات کی تھی۔ اگرچہ پارلیمانی عمل کو الٹ دیا گیا اور ایک آئینی بحران شروع ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں شاید چند ہی ایسی حکومتیں ہوں گی جنہیں اپنے اقتدار کے آغاز میں اس قدر حمایت اور مدد حاصل ہو جتنی عمران خان کو حاصل تھی۔ انہیں فوج کی جانب سے لامحدود مدد حاصل تھی، عوامی حمایت بھی ان کے ساتھ تھی، انہیں پنجاب کا کنٹرول بھی حاصل تھا، ان کی اپوزیشن منقسم اور مایوسی کا شکار تھی اور ان کے پاس تبدیلی کا نعرہ بھی تھا۔ لیکن شاید ہی کسی حکومت نے اپنی خراب کارکردگی، وعدہ خلافی، دشمنی کی سیاست اور اپنے ٹرمپین طرز عمل سے اتنی جلدی اپنے حامیوں اور دیگر لوگوں کو مایوس اور نا امید کیا ہو۔ عمران خان کی حکومت کو درپیش اعتماد کے بحران نے ان کی حکومت کی مدت کو مختصر کر دیا اور اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ پہلی وجہ تو اکثریت نہ رکھنے والی حکومت کی جانب سے اس بات کا دکھاوا تھا کہ اس کے پاس فیصلہ کن مینڈیٹ ہے اور وہ دیگر سیاسی کرداروں کے مفادات اور خیالات کو کچل سکتے ہیں۔ مخلوط حکومت چلانے کے لیے عاجزی، اتفاق پیدا کرنے کی کوششوں، سمجھوتے اور اتحادیوں کی بات سننے کی کوششیں ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس عمران خان نے اتفاق رائے کے بغیر حکومت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پاکستان کے وفاق اور پارلیمانی نظام کو نظر انداز کر دیا، جسے چلانے کے لیے سمجھوتا ضروری ہوتا ہے۔ پھر ذاتی اقتدار نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اس اقتدار میں طاقت کا مرکز ایک شخص تھا جو اہم فیصلے بھی سوچ بچار کے بعد دی گئی تجاویز کی بجائے اپنی مرضی سے لیتا تھا۔ ذاتی اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تجاویز کے ایک ادارہ جاتی نظام کی بجائے کسی رہنما کی جبلت اور انا پر بھروسہ کیا جائے۔ اس وجہ سے بار بار پالیسی یوٹرن لیے گئے جو شرمندگی کا باعث بنے اور دنیا کے سامنے ایک ایسی حکومت کی شبیہ دی گئی جس کے پاس کوئی سمت نہیں تھی۔ اس کی وجہ کسی حد تک عمران خان کی ناتجربہ کاری اور ریاستی امور سے ان کی ناواقفیت کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اپنے اقتدار کے چوتھے سال میں بھی ان کا کسی سے مشورہ نہ کرنے والا اور متکبرانہ انداز برقرار رہا، جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے اندر مایوسی اور عوام میں بڑھتی ہوئی نا امیدی سے بے خبر رہے۔ تیسری وجہ پارٹی میں موجود خدشات کے باوجود پنجاب کو چلانے کے لیے کمزور قیادت کا انتخاب تھا۔ یہی ان کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری بنی۔ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی جماعت کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کا سبب اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی کا باعث بھی بنی۔ اسی وجہ سے منحرف ارکان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا جو اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک میں بہت اہم تھے۔ مرکز میں کمزور حکومت کی وجہ سے حکمران جماعت کو متعدد ضمنی انتخابات میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بلدیاتی انتخابات اور ضمنی انتخابات میں شکست کی وجوہات پر غور کرنے کی بجائے وزیر اعظم اخلاقیات کا درس دیتے رہے۔ قیادت کی جانب سے جماعت کو بدنظمی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار چھوڑ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت نے اب تک پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں سیکھی تھی، کیونکہ اس کام کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ پر منحصر تھے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے دوران اتحادیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں کریں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ عمران خان کی جانب سے اتحادیوں سے ملاقات کا وقت نہ نکالنے اور ان کی ضروریات کا جواب نہ دینے سے اتحادی ان سے دور ہو گئے، جس کی عمران خان کو قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان اتحادیوں میں سے کئی نے عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے میں اپوزیشن کی حمایت بھی کر دی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان کا سارا وقت اپوزیشن کو برا بھلا کہنے اور اس کی قیادت پر حملے کرتے ہوئے ہی گزرا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف نئے مقدمات سے یہ امید تھی کہ اس سے ان کی ساکھ اور سیاسی وزن کو نقصان پہنچے گا۔ تاہم یک طرفہ احتساب اور عدالت کی جانب سے سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے اس سارے عمل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ عمران خان اور ان کے وزراء اپوزیشن کو جائز سرگرمی کے طور پر تسلیم کرنے سے قاصر رہے اور اپوزیشن رہنماؤں کو غدار اور غیر محب وطن قرار دیتے رہے۔ اس کا نتیجہ دیگر پارلیمانی جماعتوں کے ساتھ کام کرنے میں ناکامی کی صورت میں نکلا۔ یوں مختلف مفادات رکھنے والی اپوزیشن جماعتیں عمران خان کو آئینی طریقے سے بے دخل کرنے کے لیے متحد ہو گئیں۔ بڑی اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے لگانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان پارلیمان میں گنتی بھر اتحادیوں کے ساتھ رہ گئے۔ اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے نام نہاد احتساب پر غیر معمولی توجہ کی وجہ سے حکومت خود اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ نہ دے سکی۔ ان میں سب سے اہم چیز بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال تھی جو عوام میں عدم اعتماد کا باعث بن رہی تھی۔ یعنی حکومت نے اخراجات، بے روزگاری، بلوں میں اضافے اور ضروری اشیاء اور خدمات کی بلا تعطل فراہمی جیسی چیزوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی، جبکہ یہی چیزیں عوام کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ در حقیقت عمران خان کے معاشی اقدامات بھی کئی یو ٹرن اور وزراء و مشیران کی تبدیلی سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی کچھ دیگر شعبوں میں بھی دکھایا گیا، لیکن اس کے سب سے زیادہ اثرات معیشت پر پڑے۔ کورونا سے متعلق اقدامات سے کسی حد تک ہونے والی بحالی کے باوجود حکومت نے ایک اسٹریٹجک غلطی کی۔
وہ غلطی IMF پروگرام کو دوبارہ بحال کرنے میں تاخیر کرنا تھی۔ اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئے، روپے کی قدر متاثر ہوئی اور مارکیٹ کا اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ مہنگائی ایک سیاسی مسئلہ بن گئی ہے جس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس اضافے کی وجہ جہاں رسد اور مالیاتی عوامل تھے، وہیں عمران خان کی جانب سے بلا روک ٹوک سبسڈی اسکیمیں دینا بھی اس کی وجہ بنا۔ ساتھ ہی اندرونی اور بیرونی قرضوں میں اضافہ ہوا اور حکومتی قرضے GDP کے 90% سے بھی زائد ہو گئے۔ PTI حکومت سے عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ آسمان کو چھوتی ہوئی مہنگائی تھی۔ معاشی مشکلات کے نتیجے میں اپوزیشن کو اپنی تحریک چلانے اور عدم اعتماد کے لیے عوام میں موجود عدم اطمینان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا موقع ملا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے PTI کے ان منحرف اراکین کو اپنی جانب لانے کا ایک موقع تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ آنے والے انتخابات میں PTI ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اس وجہ سے وہ کسی ایسی جماعت سے ہاتھ ملانے کے بارے میں سوچ رہے تھے جو ان کے نزدیک پنجاب میں مقبولیت رکھتی ہے۔ اس ماحول میں PTI قیادت نے اپنی حکومت کی سمت اور اپنی شبیہ درست کرنے کے کئی مواقع ضائع کیے۔ اس حوالے سے کی جانے والی کوئی بھی بات سول ملٹری تعلقات کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ گزشتہ سال DGISI کی تعیناتی اور حکومت اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے، لیکن اس حوالے سے کوئی ٹھوس موجود نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہوں یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حمایت واپس لے لی ہو۔ تاہم فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عدم اعتماد کے عمل میں غیر جانبداری کا رویہ اپنایا اور ماضی سے ہٹ کر حکومت کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو کیا یہی وجہ تھی کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے لیے درکار نمبر پورے کرنے میں کامیاب رہی؟ اس وجہ سے سوال کیا جا سکتا ہے، جو بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان حکومت کے خاتمے کی وجہ اس کی اپنی ہٹ دھرمی، غلط طرز حکمرانی، اپوزیشن کو برداشت نہ کرنا، محاذ آرائی کی سیاست اور پالیسی کے حوالے سے کی جانے والی غلطیاں ہیں۔